السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 119 اور 120 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وہو علی کل شیء قدیر۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن سچ اور سچی بات اور سچا انسان اس کو سچ ہی فائدہ دے گا، اور سب سے جو سچی بات ہے وہ کلمہ توحید ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ اقرار کہ اے اللہ تو ہی میرا معبود ہے، اور پھر اس پر قائم رہنا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نجات ہوگی۔ ان آیت میں حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کے بارے میں حکم ہے، اور عمومی طور پر یہ قرآن کا جو حکم ہے پوری روح زمین پر بسنے والے لوگوں کے لیے، اور خاص طور پر ہماری رہنمائی کے لیے ہے کہ نجات چاہتے ہو تو موحدانہ زندگی گزارو، اللہ ہی کو صرف اور صرف اپنا معبود مانو، سمجھو، اور اس کے ساتھ جو اس کی جو عبادت ہے، ہر قسم عبادت ہے جو ہے اس میں شرک سے اجتناب کرو، بچو، کیونکہ مشرک جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قطعاً اس کی رعایت، اللہ کہتے ہیں کہ مشرک اگر شرک کرتے ہوئے مر گیا، بغیر توبہ کے مر گیا، تو اس کی تو بخشش ہے ہی نہیں۔ تو اصحاب صدق سے مراد وہ لوگ جو اللہ کے جن کے اقوال جو ہیں وہ درست ہوں، نیت اخلاص والی ہو، اور اعمال صراط مستقیم پر چلنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے بدلے میں جنت عطا کریں گے، جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جھوٹے جو ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے جو ہیں، ان کا معاملہ اس سے بالکل الٹ ہے۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ نے فرمایا ھذا یوم، یہ جو دن ہے، ینفع منافع دے گا صادقین صدقہم، سچوں کے سچ کا، سچوں کو ان کے سچ کا ہی فائدہ ملے گا۔ یہاں بھی یہ بات دیکھ لیں کہ اللہ فرما رہے ہیں سچوں کو ان کے سچ کا فائدہ ملے گا، یعنی عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ کیا بدلہ ملے گا؟ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ایسی جنت دوں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوگا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، یعنی اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ باہمی یعنی رضامندی، آپ ظاہر ہے جب ایک انسان جنت میں چلا جائے گا، اس سے بڑی اس کی کیا خوشی ہوگی، اور اللہ راضی ہوگا تو اس میں جائے گا نا، تو وہ بھی اللہ پر راضی ہوں گے۔ فرمایا سورۃ نساء میں، جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں بھی ذکر کیا تھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک شرط ہے، نبی پاک کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت ان لوگوں کے لیے قبول ہو جائے گی جو شرک نہیں کریں گے، لیکن کب ہوگی، کتنا عرصہ گزرے گا، یہ اللہ جانتا ہے۔ سورۃ نساء میں آیت نمبر 116 میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، جو شرک کرے گا، ویغفر ما دون ذلک، ہاں اس کے علاوہ جو گناہ ہے، جو غلطیاں ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس میں بھی اللہ نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ذالک لمن یشاء، جس کو چاہے گا وہ اس کو بخش دے گا، ومن یشرک باللہ، اور جو شرک کرے گا فقط ضل ضلال میں، تو وہ تو بہت ہی گمراہی میں ہے۔ یعنی یہ بات ذہن میں ہمارے رکھنی چاہیے۔ تو سورۃ البینہ بھی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار
خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ ان الذین آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، جو یہ دیکھیے اللہ بار بار تو فرما رہے ہیں کہ انہیں میں انعام دوں گا جو نیک ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے اولئک هم خیر البریہ، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے بہتری ہے، جزاؤ من ربہم، اللہ کے پاس ان کے لیے جزا ہے، بدلہ ہے، جنات عدن تجری من تحتہا، ایسی جنت عدن کا، یعنی ایسی جنت کا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس کے نیچے نہریں ہوں گی، اور رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اب دیکھیں یہ ہر بات پہ اللہ تعالیٰ کیوں ان کو جنت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیوں عطا کروں گا؟ شروع میں فرمایا کہ وہ نیک عمل کرتے تھے، اس لیے ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور آخر میں فرمایا وہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، عمل کرنے کے باوجود، نیک اعمال کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ اگر فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، سب کچھ زمین و آسمان اور جو اس میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کا مالک ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ دیکھیں عمل کا مقام صرف دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ آخرت میں تو اس کا اجر ملنا ہے، جو بھی اعمال ہم کریں گے اچھے یا برے، اس کا عمل اچھائی اور نیکی یعنی اگر ہے تو پھر اس کا بدلہ جنت ہے، اور اگر برائی ہے، بدی ہے، تو اس کا بدلہ دوزخ ہے۔ بس جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اور یہی کامیابی ہے۔ ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ کے احکام ہمارے اوپر واضح ہوں گے کہ اللہ فرما کر، اللہ بار بار یہ فرما رہے ہیں جو نیک عمل کریں گے، میرے اوپر ایمان لائیں گے، انبیاء پر ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے جنت ہے، اور وہ جنت اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ ان کا بدلہ ہوگا، ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ اللہ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ سرزنش فرما رہے ہیں کہ خبردار، اور اسی آیت میں سورۃ البینہ میں بھی آخر میں اللہ تعالیٰ فرما ذالک لمن خشی ربہ، اس لیے کہ یعنی وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو جب تک ہمارے اندر اللہ کا خوف، ڈر پیدا نہیں ہوگا، نبی کی اطاعت نہیں آئے گی، تو بغیر دیکھیں میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں، اللہ کی رحمت وسیع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نبی رحمت اللہ العالمین کی شفاعت برحق ہے، لیکن اس کے باوجود عمل کے بغیر نہیں ہوگا، ہمیں وہ رعایت ملے گی۔ جس طرح کہ دیکھیں ایک آدمی بالکل کوئی کام نہیں کرتا، ایک مزدور ہے سارا دن کام نہیں کرتا، تو کوئی بھی اس کو اس کی اجرت نہیں دیتا۔ ہاں چلو اس نے کیا کچھ کمی کوتاہی اس میں کر دی، اس میں تو چلو لوگ کہیں گے چلو یار یہ غریب تھا یا کمزور تھا یا نہیں ہوا، چلو کچھ تو کہیں بھی چلے جائیں، کہیں امتحان دنیاوی میں چلے جائیں۔ اچھا دنیا میں ایسا ہم کیوں نہیں تصور کرتے کہ یہ دنیا داری میں اتنی جو بھاگ دوڑ ہم نے لگا رکھی ہے دن رات، اس میں یہ کلیہ کیوں نہیں لگاتے کہ بس اللہ نے جب فرما دیا کہ جتنا رزق میں نے لکھ دیا وہ دوں گا، میں ہر صورت دوں گا، تو وہاں ہمارا یقین کیوں نہیں ٹھہرتا کہ بس ٹھیک ہے بیٹھ رہے ہیں، بس بھائی کوئی بات نہیں، وہاں کریں گے تو کچھ ملے گا یار، محنت کریں گے تو اس کا پھل ملے گا یار، بیٹھے رہنے سے کیسے ہوگا؟ یعنی وہاں ہمارا یعنی یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ دنیا جو کہ فضول ہے، دنیا جو کہ عارضی ہے، اس کے لیے تمہارا یہ یقین ہے کہ بغیر کوئی کچھ نہیں ملے گا، اور جو آخرت ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو اللہ کے حضور پیشی ہے، اس کے بارے میں ہم اپنی طور پہ رہتے بنا لیتے ہیں کہ بھائی کوئی نہیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر، وہاں یہ تو دنیا میں یہ اللہ کا فرمان کیوں نہیں لاگو کر لیتے؟ اتنی دنیا میں جو بھاگ دوڑ ہم نے لگا رکھی ہے، دن رات کھپے ہوئے ہیں، دن رات جناب چل رہے ہیں، 24 گھنٹے، نہ سونے کا پتہ نہ کھانے کا پتہ، بھاگے دوڑ، یہ کہ یہ کما لیں وہ کر لیں جی، کریں گے تو ہوگا، محنت تو کریں گے تو، جو محنت نہیں کرتا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ دنیا کے معاملات میں سارے کلیے ہم لگا لیتے ہیں اس طرح کے، اور جو آخرت جب کی باری آتی ہے تو وہاں ہم چھوڑ دیتے ہیں جی اللہ کرے گا۔ یا دنیا پہ کیوں نہیں یقین کرتے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ کرا، اور اللہ قادر ہے، اللہ دے سکتا ہے، کیوں نہیں دے سکتا؟ تو پھر یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنی سمجھنی چاہیے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم عمل کے بغیر جو ہے کچھ نہیں ہے، عمل کرنا ہوگا تبھی جا کر سرخروئی ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔